السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ایزی عربک ان 24 آورس کے 5ویں سبق میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ 4 اسباق میں ہم نے اسماء الاشارات کے ساتھ ادوات الاستفہام سیکھا۔ ھذا ھذہ ذالک تلک کے ساتھ ہم نے سوال کرنے کا طریقہ سیکھا۔ ما ھذا ما ھذہ، ما ذالک ما تلک، من ھذا من ھذہ، من ذالک من تلک، اھذا بیت، نعم ھذا بیت، اھذا مسجد، لا ھذا بیت۔ اس طریقے سے ہم نے قریب اور دور کی چیزوں کے متعلق انفارمیشن لینے اور اس کا سوال بنانے کے طریقے سیکھے۔ آج کے اس درس میں ہم ایک نئی چیز سیکھنے جا رہے ہیں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا، ہم نے اب تک جتنے بھی اسماء پڑھے، مثال کے طور پر کتاب، قلم، بیت، مسجد، باب، کرسی، مکتب، قمیص، صندوق، ولد، طبیب، امام، مؤذن، کبیر، صغیر، سارے کے سارے اسماء پر آخر میں 2 پیش تھے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ناؤنس میں جو آخری اس کا اعراب ہوتا ہے زیر زبر پیش، اس میں تبدیلی کیسے آتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے النکرۃ والمعرفہ۔ نکرہ کسے کہتے ہیں؟ نکرہ انڈیفینٹ ناؤن کو کہتے ہیں۔ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ ڈیفینٹ ناؤن کو معرفہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کی تعریف اس طریقے سے ہوگی: اسم النکرہ، اسم نکرہ کیا ہے؟ اسم تدل علی شیء غیر محددۃ، وہ اسم جو غیر محدود چیز پر دلالت کرے۔ مثلا آپ کہیں گے کتاب، کوئی بھی کتاب، قلم، کوئی ایک قلم، رجل، کوئی ایک آدمی۔ اسم المعرفہ، اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ اسم تدل علی شیء محددۃ، وہ ناؤن جو کسی محدود چیز پر دلالت کرے۔ فار ایگزامپل، الکتاب، اے پرٹیکولر بک، القلم، ایک خاص قلم، محمد، محمد، ایک خاص آدمی۔ اب اس کی مثالیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کتاب، کتاب کیا ہے؟ اے بک، اینی بک۔ اس پہ جب الف لام داخل ہوتا ہے تو یہ الکتاب بن جاتا ہے۔ آپ ایک چیز یہاں محسوس کریں گے، کتاب میں 2 پیش تھے، جیسے ہی الف لام لگا تو یہ 2 پیش ہٹ کر صرف 1 پیش بن گیا۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ دا بک۔ قلم، اے پین، اینی پین۔ القلم، الف لام لگانے سے 2 پیش کی جگہ 1 پیش ہو گیا، دا پین۔ رجل، اینی مین، اے مین۔ محمد، ایک خاص آدمی جس کا نام محمد ہے۔ مدینۃ، اے سٹی، اینی سٹی۔ حیدرآباد، ایک وہ سٹی جس کا نام حیدرآباد ہے۔ آپ سے اگر یہ کہا گیا مدینۃ تو آپ کے ذہن میں چنئی بھی آئے گا، ممبئی بھی آئے گا، بنگلور بھی آئے گا، دلہی بھی آئے گا، کلکتہ بھی آئے گا۔ لیکن جب آپ کے ذہن میں جب آپ سے کہا گیا کہ حیدرآباد، تو کوئی دوسرا شہر آپ کے ذہن میں نہیں آتا، حیدرآباد ہی آتا، پرٹیکولر شہر۔ آئیے ہم اس کو کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ایک مثال ہے، کتاب، الکتاب۔ دیکھیے کتاب پہ الف لام نہیں ہے تو کوئی بھی ایک بک ہو سکتی ہے۔ الکتاب، الف لام داخل ہوا، الف لام داخل ہونے کے بعد کتاب پہ جو آخر میں 2 پیش تھے اس کو 1 پیش کر دیا، تو کوئی کتاب، خاص کتاب۔ قلم، القلم، کوئی بھی قلم، خاص قلم۔ مسجد، المسجد، کوئی بھی مسجد، خاص مسجد۔ بیت، البیت، کوئی گھر، خاص گھر۔ سامعین، یہاں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین کہ نکرہ پر 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس پر الف لام داخل کریں گے تو 2 پیش کی جگہ 1 پیش بن جائے گا، 2 زبر کی جگہ 1 زبر ہو جائے گا، 2 زیر کی جگہ
ایک زیر ہو جائے گا۔ ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی بھی نون پر الف لام اور دو پیش دو زبر دو زیر ایک ساتھ نہیں آ سکتے۔ الف لام جب آئے گا تو دو پیش دو زبر دو زیر ایک پیش ایک زبر ایک زیر میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اب آئیے یہاں کچھ تمرین ہے۔ تمرین مینس ایکسرسائز۔ یہاں ہم سے کہا جا رہا ہے اقرا وکتب، پڑھو اور لکھو، ما ضبط اواخر الکلمات، کلمات کے آخری اعراب کو ظاہر کرتے ہوئے۔ اب دیکھیے سامعین، یہاں 5 ناؤنز ہیں، پانچوں کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ خمیسن، ہم نے اب تک ھذا خمیسن، ذالک خمیسن پڑھا، لیکن اس قمیسن پہ الف لام جب آپ داخل کریں گے تو دو پیش نکل کے ایک پیش رہ جائے گا، القمیس۔ رجلن، ہم نے ھذا رجلن ذالک رجلن پڑھا، اب دیکھیے یہاں الرجلو، الف لام جیسے داخل ہوا تو رجلن، لن جو دو پیش تھے وہ ہٹ گیا۔ مریض المریض، بقرۃ البقرۃ، سیارۃ السیارۃ۔ مزید 5 اسماء یہاں ہمارے سامنے ہیں۔ کرسی الکرسی، باب الباب، فقیر الفقیر، بیت البیت، حدیقۃ الحدیقۃ۔ اب دیکھیے اور 5 اسماء ہیں۔ ولد الولد، طالب الطالب، حقیبۃ الحقیبۃ، دجاجۃ الدجاجۃ، ورق الورق۔ تو سامعین آئیے اب ہم قرآن مجید سے کچھ مثالیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں کن آیتوں میں معرفہ اور کن آیتوں میں نکرہ استعمال ہوا ہے۔ من رحاب القرآن، قرآن کی وسعتوں سے۔ سب سے پہلی آیت سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ پہلے جو الصراط ہے وہ الف لام کے ساتھ ہے معرفہ، اور یہاں نکرہ ہے بغیر الف لام کے۔ دوسری آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 88، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون۔ پہلا جو عذاب ہے یہ بغیر الف لام کا ہے، اس لیے اس پہ تنوین ہے۔ یہاں الف لام کے ساتھ ہے دوسرا، اسی لیے دو زبر سے ہٹ کر آ گیا۔ ایک اور آیت ہے آل عمران کی آیت نمبر 73، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان الہدی ھدی اللہ۔ دیکھیے اس میں پہلا الہدا جو ہے یہ معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے بغیر الف لام کے۔ تیسری آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، یہ بڑی مشہور آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس میں شہر جو ہے بغیر الف لام کے ہے، اس کے بعد مزید کچھ باتیں ہیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس تم میں کا کوئی بھی شخص اس مہینے کو پالے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس میں جو آخر میں الشہر ہے، یہ جو الشہر ہے یہ الف لام کے ساتھ ہے، یہ معرفہ ہے، اور یہ شہر بغیر الف لام کے یہ نکرہ ہے۔ ایک اور آیت دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 153 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ یہاں الکتاب ہے، الف لام ہے، اس لیے دو زیر نہیں ہے اس پہ، لیکن یہاں الف لام کے بغیر ہے کتابن، اس لیے یہاں اس پر تنوین ہے۔ تو یہ جو ہے پہلا معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، حضرت عیسیٰ کے متعلق فرما رہے ہیں اور سلامتی ہے ان پر جس دن وہ پیدا کیے گئے۔ اسی سورت کی ایک اور آیت ہے آیت نمبر 33، اس میں اللہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ یہ سلام بغیر الف لام کا ہے، اس لیے اس میں دو پیش ہیں، یہ ہے نکرہ، اور یہاں والسلام الف لام کے ساتھ ہے، اسی لیے دو پیش سے ہٹ کر ایک پیش یہاں آیا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ معرفہ اور نکرہ کی پہچان اور اس میں فرق واضح ہو گیا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔